بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، کائنات عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات و دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا۔ یہ بات لے کر صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جنات کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبہ کیا کہ یہ ڈول علی بن ابی طالب پھینک رہے ہیں، اس لیے شرارت سے باز آنا، مگر جنات اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں لاتعداد جنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار سے مارے گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا، جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ناظرین، اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً جعفر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب جعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت حضرت قاسم پامال ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، اون و محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ جعفر جن رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، نہیں جعفر، میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ جعفر جن روتے بھی رہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین ایک مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے
جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالم صاحب جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برقعے سے خود کو ڈھانپ رکھا ہے۔ عالم صاحب نے سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود چل کر یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس عورت نے کہا، عالم صاحب، میری منت تھی کہ اگر اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے دین کی تعلیم دلواؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لیں اور دین کے بارے میں سکھائیں۔ ناظرین، وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور ان عالم دین کی شاگردی میں آ گیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالم صاحب اپنے گھر سے جب مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا سا لڑکا جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں پریشان ہوں۔ میرے گھر میں میری بیوی اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ 1000 میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے۔ اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائی جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہے، نہیں تو ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوگی۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ پودا میں لا دیتا ہوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیوں تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ اب ان عالم صاحب نے اسے ایک مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی۔ لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے۔ عالم صاحب جلدی سے اس پودے کے پتوں کو لے کر گھر گئے، اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا، تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا کہ استاد محترم، اگر میں نے آپ کو سچ کہا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں۔ عالم صاحب نے کہا، نہیں، مجھے سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ لڑکے نے کہا، استاد محترم، میں انسان نہیں، میں جن ہوں اور ظفر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب حیران ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے اور کہا، کیا وہی ظفر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ہاں وہی ظفر جن کا میں پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت قابل اعتماد اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ رحم کرے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ عالم صاحب نے چونک کر کہا، کیا واقعی وہ زندہ ہیں؟ لڑکے نے کہا، ہاں، ان حضرت نے ظفر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، استاد محترم، میرے دادا ظفر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ان صاحب نے چونک کر کہا، کیا واقعی وہ زندہ ہیں؟ لڑکے نے کہا، ہاں، ان حضرت نے ظفر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا ظفر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ظفر جن اپنے پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا کہ فلاں جگہ پر مجھے مل لے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ جب عالم صاحب نے ظفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی، ظفر جن کو کہا، اے ظفر، مجھے مصائب حضرت امام علی مقام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سننا تھا کہ ظفر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کو
نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائگاں نہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔